اور عوامی تائید حاصل کرنے کے لیے جمعیت علماء مالیگاؤں کے صدر محترم اور MLA حضرت مولانا مفتی اسماعیل صاحب سے میں درخواست کرتا ہوں کہ حضرت تشریف لائیں اور اس تجویز کو پیش کر کے اس کے سلسلے میں عوامی تائید حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ کسی نے کہا ہے کہ شکوے بھی بہت ہیں، شکایت بھی بہت ہے۔ شکوے بھی بہت ہیں، شکایت بھی بہت ہے، اس دل کو مگر اس سے محبت بھی بہت ہے۔ یہ بھی ہے تقاضا کہ اسے دل سے بھلا دیں، یہ بھی ہے تقاضا کہ اسے دل سے بھلا دیں، اس دل کو مگر اس کی ضرورت بھی بہت ہے۔ ہم جس ملک میں رہتے ہیں یہ ملک ہمارا رہا ہے۔ اس ملک کی بقا کے لیے، اس ملک کے استحکام کے لیے اور اس ملک کی رعایا کے لیے جو قربانیاں اور اس ملک کے لیے ہمارے اکابرین نے جو تدبیریں کی ہیں وہ ہندوستان کی تاریخ کا ایک زرین باب ہے۔ بدقسمتی سے حالات کچھ اس طرح کے بنے کہ یہ ملک مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل کر کے غیروں کے دست تصرف میں چلا گیا، اور ایک لمبا عرصہ ملک پر ایسا گزرا کہ اس ملک میں بسنے والے لوگوں نے غلامی کی زندگی گزاری۔ لیکن اس بات کو کہتے ہوئے ہمیں کوئی تردد نہیں ہے کہ جب یہ ملک ہم سے چھینا گیا تھا تو اس ملک کے غلام بننے کا سب سے زیادہ احساس ہمیں تھا، اور جن لوگوں نے اس ملک کو ہم سے چھینا تھا وہ اس بات کو سمجھتے اور محسوس کرتے تھے کہ جن لوگوں نے حکمرانی کی ہے اگر ان کو موقع ملے گا تو یہ پھر واپس آ سکتے ہیں۔ اس لیے ان کے طرف سے مظالم کا جو سلسلہ شروع ہوا اور مسلمانوں کو اس ملک سے مٹانے کے لیے اور ان کے وجود کو ختم کرنے کے لیے جو کوششیں انگریز نے کی ہیں وہ ہندوستان کی تاریخ کا انتہائی بھیانک اور خوفناک باب ہے۔ جن لوگوں نے ملک کی تاریخ پڑھی ہے اور اس ملک کی غلامی اور غلامی کے بعد آزادی کے لیے جو جدوجہد مسلمانوں نے، ہمارے علماء اور اکابرین نے پیش کی ہے، جن لوگوں نے اس کو پڑھا ہے، جو اس کو جانتے ہیں، وہ اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ اس ملک کے لیے قربانی پہلے بھی ہم نے دی تھی، اور اس ملک میں سب سے زیادہ ظلم و ستم کا نشانہ ہمیں ہی بنایا گیا، اور جب اس دیش کی آزادی کی ضرورت تھی تو سب سے بڑی قربانی مسلمانوں نے دی۔ لیکن یہ مقدر تھا، من جانب اللہ ملک پر حالات اور مسلمانوں پر اس طرح کے حالات آنے تھے۔ ملک تقسیم ہوا، اور ملک تقسیم ہو جانے کے بعد سے اس ملک کی ایک کمیونٹی، اس ملک کی ایک تنظیم کہو، اس ملک میں رہنے والوں نے مسلمانوں کو اس ملک سے مٹانے کے لیے جو تدبیریں اختیار کی اور جو ایک لمبا سلسلہ رہا وہ بھی اس ملک کی تاریخ کا ایک بھیانک باب ہے۔ مجلس منتظمہ کا اجلاس تھا صبح، اس موقع پر میں نے یہ بات کہی تھی کہ ملک کی آزادی کے بعد سے مسلمانوں پر دہشت گردی کا الزام لگانے کے لیے جو پلاننگ کی گئی اور جو سازش رچی گئی وہ جاننے والے جانتے ہیں۔ ملک آزاد ہوا، ملک تقسیم ہوا، اور اس کے بعد آپ کو اس بات کا پتہ ہوگا کہ گاندھی جی کو قتل کرنے کی باقاعدہ پلاننگ کی گئی، اور یہ الزام مسلمانوں کے سر جائے اس کے لیے پوری تدبیر کی گئی۔ لیکن کہتے ہیں اللہ جسے رکھے اسے کون چکھے، اللہ کا فیصلہ ہر حال میں نافذ ہو کر کے رہتا ہے۔ ناتھو رام گوڈسے کو مسلمان بتانے کے لیے اس کی ختنہ کر دی گئی،
اور جس وقت گاندھی جی کو اس نے قتل کیا تھا وہ کرتے میں، پاجامے میں اور ٹوپی کے ساتھ تھا، اور اس کے ہاتھ کے اوپر راشد نام گودا گیا تھا۔ اور گاندھی جی کے قتل کے بعد جس طرح کے حالات تھے صبح سے لے کر کے دوپہر تک، وہ اس طرح کے حالات تھے کہ یہ پورا الزام جو ہے مسلمانوں کے سر چلا جائے اور اس ملک سے مسلمانوں کا وجود ختم کر دیا جائے۔ گاندھی جی تھے، مہاتما کا خطاب مسلمانوں نے دیا تھا، اور ملک کی آزادی کے لیے مسلمانوں نے گاندھی جی کو، ہمارے علماء نے اپنے کاندھے پر بٹھا کر کے ہندوستان کے چپے چپے تک ان کو گھمایا تھا، لیکن ان کے قتل کا الزام مسلمانوں پر آ جائے، اس طرح کی فرقہ وارانہ طاقتوں نے کوششیں کی تھی، اور حالات کچھ اسی طرح کے بنے تھے۔ اور وہ تو کہتے ہیں کہ اللہ پاک کا ایک فیصلہ ہوتا ہے، من جانب اللہ یہ فیصلہ تھا۔ گاندھی جی کے ساتھ ایک شخص وہ بھی تھا ڈی این گاڈگل، جو پرارتھنا کے لیے ساتھ میں جا رہا تھا اور پونا کا رہنے والا تھا۔ اس نے ناتھو رام گوڈسے کو دیکھنے کے بعد کہا کہ یہ تو ناتھو رام ہے، یہ راشد نہیں ہے، یہ پونا کا رہنے والا ہے۔ اس وقت سے دہشت گردی کا الزام مسلمانوں پر آئے اور دہشت گردی کا لیبل مسلمانوں پر لگے، اس طرح کی کوششیں کی جاتی رہی۔ ابھی ماضی قریب کے اندر بمبئی کے حالات کا آپ کو پتہ ہے، پورے مہاراشٹر کے اندر بلکہ پورے ملک میں دہشت گردی کے عنوان سے جو سلسلہ چلا اور ہمارے مسلم تعلیم یافتہ نوجوانوں کو اٹھا کر کے جس طرح جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے ڈالا جانے لگا اور 3 نسلوں کو تباہ کرنے کی کوشش کی گئی، جن ماں باپ نے اپنا خون دل دے کر کے، اپنی زندگی بھر کی کمائی لگا کر کے اپنے نعرہ تکبیر، صدر جمعیت علماء ہند مولانا ارشد مدنی، مولانا ارشد مدنی، جمعیت علماء ہند مولانا آپ شروع کیجیے۔ ان حالات کے پیش نظر دہشت گردی کا یہ الزام مسلمانوں کے سر رہا۔ کہتے ہیں کہ ملک کے ایک جانباز سپاہی ہیمنت کرکرے نے اس معاملے کو جب اپنے ہاتھ میں لیا اور اس نے اس سلسلے کے اندر جو تحقیقات کی، اس نے مسلم سماج کے اوپر ایک احسان کیا اور دہشت گردی کا لیبل مسلمانوں کی پیشانی سے ہٹا کر کے اور ان فرقہ پرست اور ملک دشمن طاقتوں کے چہرے سے نقاب ہٹا نوچ کر کے یہ بتایا کہ اس ملک میں دہشت گرد کون ہے۔ میرا ایسا ماننا ہے کہ ناتھو رام گوڈسے کے قتل کے بعد ڈی این گاڈگل نے اور ہیمنت کرکرے نے مسلمان قوم کے اوپر جو احسان کیا ہے شاید ہم اس کا بدلہ چکا سکیں، لیکن قدرت کو کچھ اور منظور تھا، اور آج یہ دنیا کے سامنے آ چکا کہ جس مذہب کو ہم ماننے والے ہیں، مذہبی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے والے ہیں، فرقہ پرستی تو بہت دور کی بات ہے، دہشت گردی تو بہت دور کی بات ہے، ہم تو احترام انسانیت کا درس دینے والے لوگ، انسانیت کا پیغام دینے والے لوگ ہیں۔ آج مجلس منتظمہ کے اجلاس میں اس تجویز کو منظوری ملی تھی اور اس تجویز کو پیش کرنے کے لیے مجھے ذمہ داری دی گئی ہے۔ تجویز ہے برائے انسداد دہشت گردی و قیام فاسٹ ٹریک کورٹ۔ جمعیت علماء مہاراشٹر کی مجلس منتظمہ کا یہ اجلاس حکومت مہاراشٹر کے سامنے ایک بار پھر اپنے اس موقف کا اظہار اور اعلان کرتا ہے کہ دہشت گردی صرف ایک جرم ہی نہیں بلکہ درندگی اور سفاکیت کی تمام حدوں کو پار کرنے والی ایک ایسی انسانیت سوز حرکت ہے جس کی سزا اتنی سخت ہونی چاہیے کہ دیکھنے اور سننے والوں کے لیے عبرت کا سامان بن جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جمعیت علماء مہاراشٹر
مہاراشٹر یہ مطالبہ بھی کرتی رہی ہے کہ دہشت گردی کے کسی بھی واقعے کی تفتیش کھلے ذہن کے ساتھ تمام امکانی پہلوؤں کو سامنے رکھتے ہوئے کی جائے، کسی خاص طبقے اور مذہب کے پیروکاروں تک تحقیق کا دائرہ محدود نہ رکھا جائے۔ یہ عدل و انصاف کے تقاضوں کے خلاف بھی ہے اور اس میں اصل مجرموں کے بچ نکلنے کے امکانات بھی زیادہ ہوتے ہیں، لیکن ہمارے اس مطالبے کو ہمیشہ ناقابل التفات سمجھا گیا، نظر انداز کیا جاتا رہا، خاص طور سے سیکولر اور اقلیتوں کی ہمدرد کہی جانے والی مرکز اور صوبوں کی حکومتوں کے سامنے ہماری ہر آواز صدا بصیرہ ثابت ہوتی رہی اور دہشت گردی کے جھوٹے اور بے بنیاد الزامات لگا کر تفتیش کے نام پر مسلم تعلیم یافتہ نوجوانوں کی گرفتاریاں ہوتی رہیں اور ان بے گناہوں سے جیلیں آباد کی جاتی رہیں۔ گرفتاریوں کا یہ سلسلہ درمیان میں کچھ دنوں تک کے لیے اس وقت رک گیا تھا جب آجہانی ہیمنت کرکرے نے اصل مجرموں کے چہروں سے نقاب اٹھائی تھی اور پہلی بار خونخوار دہشت گردوں کے بھیانک چہرے دنیا کے سامنے آئے تھے، لیکن یہ تو طاغوتی بساط کے چند مہرے تھے، اور اس سے پہلے کہ آجہانی کرکرے اس عالمی سازش کے ملکی ایجنٹوں پر ہاتھ ڈالتے، مشتبہ دہشت گردوں کے ہاتھوں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اس بہادر اور ملک و قوم پر فدا ہو جانے والے جیالے پولیس افسر کے راستے سے ہٹ جانے کے بعد پھر دوبارہ وہی طے شدہ سلسلہ شروع کر دیا گیا۔ مجرموں کے خلاف جو ثبوت جانباز ہیمنت کرکرے نے فراہم کیے تھے، ان کی روشنی میں آگے بڑھنے کے بجائے ان کو یکسر نظر انداز کر کے پھر بے قصور مسلم نوجوانوں کی گرفتاریاں شروع کر دی گئی جو تاہنوس جاری ہیں۔ جمعیت علماء مہاراشٹر جو ان بے قصوروں کی گرفتاری کے پہلے دن سے یہ کہتی آ رہی ہے کہ یہ تعلیم یافتہ نوجوان قوم و ملت کا سرمایہ ہیں، ان کو ناکردہ گناہوں کی سزا دے کر ان کے مستقبل کو تاریک اور پوری قوم مسلم کی پیشانی پر دہشت گردی کا داغ نہ لگاؤ، اور الحمدللہ جمعیت علماء مہاراشٹر نے اپنے اس دعوے کو طویل عدالتی جنگ سے صحیح ثابت کر دکھایا ہے۔ بہت سے مقدمات کے فیصلے آ چکے ہیں اور عدالتوں نے ملزمین کو باعزت بری کر دیا ہے، اور باقی ماندہ مقدمات میں بھی بے قصور مظلوموں کو انصاف ملے گا انشاءاللہ۔ ان حقائق کے سامنے آ جانے کے بعد ہماری یہ تجویز ہے، جمعیت علماء مہاراشٹر حکومت مہاراشٹر سے مطالبہ کرتی ہے کہ وہ ہوش کے ناخن لے، دہشت گردی کی کارروائیاں انجام دینے والے اصل مجرموں کو گرفتار کر کے ان کو کیفر کردار تک پہنچائے اور بے قصوروں کی گرفتاری کا سلسلہ بند کرے، اور جو بے قصور جیلوں میں بند ہیں ان کے خلاف مقدمات واپس لے، ان کے مقدمات کو نمٹانے کے لیے فاسٹ ٹریک عدالتیں قائم کریں تاکہ وہ جلد سے جلد قید و بند کی صعوبتوں سے نجات پا سکیں۔ اگر ہمارے ان مطالبات پر غور نہیں کیا گیا اور مظالم کا یہ سلسلہ بند نہ کیا گیا تو نوشتہ دیوار بالکل واضح ہے جسے بہت آسانی سے پڑھا جا سکتا ہے۔ یہ تجویز ہے، اس تجویز کی اگر آپ کو تائید کرنا ہے تو ہاتھ اٹھا کر کے اس کی تائید کریں۔ شکریہ۔